آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مصباح ایمن ہادیہ کے شمارہ اکتوبر 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام جاگتے لمحے حرکت و عمل کی تاریخ، مصنف ڈاکٹر امتیاز عبدالقادر اور اس کی تبصرہ نگار ڈاکٹر نگہت عروج ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز عبدالقادر کی معروف کتاب جاگتے لمحے یوں تو ادارہ فلاح الدارین کی تاسیس سے لے کر 2015 تک کی تاریخ بیان کرتی ہے، لیکن حقیقتاً یہ کتاب قارئین کے حرکت و عمل، ایک جامع، دلسوز، قربانیوں سے لبریز فکری پختگی کا مظہر اور قرآن سے والہانہ وابستگی کا پیغام ہے۔ 224 صفحات پر مشتمل یہ کتاب عمومی طور پر تاریخ بیان کرنے والی خشک کتابوں سے بہت الگ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بیک وقت یہ کتاب اردو ادب کی بے شمار اصناف کی آماجگاہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اردو ادب میں تاریخ بیانی کی ایک نئی روایت ڈاکٹر امتیاز عبدالقادر صاحب نے اپنے قلم سے جاگتے لمحے کی شکل میں ڈالی ہے۔ اس کتاب میں افسانوی اسلوب، آپ بیتی، جگ بیتی، انشائیہ اور تاریخ بیانی کے ساتھ ساتھ اسلامی فکر، قرآن سے وابستگی کی تڑپ، خدمت خلق، منظم اجتماعیت سب موجود ہیں جو قارئین کو بوریت کا احساس نہیں ہونے دیتا۔ قابل مصنف نے تاریخ بیانی کے درمیان حرکت و عمل کا پیغام بھی جگہ جگہ اس قدر دل سوز اسلوب میں دیا ہے کہ قاری کبھی اپنی آنکھیں نم کرتا ہے تو کبھی اپنے تزکیے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ادارہ فلاح الدارین کے قیام اور استحکام میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، جب قاری پڑھتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ کتاب میں جگہ جگہ قرآن میں تدبر، قرآن پر عمل اور قرآن کی عظمت یوں بیان کی گئی ہے کہ قاری اپنے ذاتی تزکیے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ اسلام نے غور و فکر پر بڑا زور دیا ہے۔ اسلام کی بنیاد اگرچہ وحی اور خبر پر ہے، مگر اسی منبع سے نظر و بصر، عقل و فکر، تفکیر، تدبیر و تفقہ، زمین میں چل پھر کر آثار کا مطالعہ، آسمانوں کی طرف توجہ، سمندروں کی موجودات کے مشاہدے، غرض سماع و بصر اور فواد کی ہمہ جہتی استعمال کی تاکید بھی ملتی ہے۔ پھر قرآن کریم سے ہم لا تعلق کیوں؟ دوران مطالعہ تنظیم اور افراد تنظیم کا حسن انتظام اور حسن تعلق بھی سیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈاکٹر امتیاز عبدالقادر ایک جگہ کارکنان کی بذلہ سنجی کا واقعہ اپنے انوکھے انداز میں ضبط تحریر میں لانے کے بعد رقم تراز ہے۔ ادارہ ایک کنبے فیملی کی مانند ہے، یہاں توقعات وابستہ ہیں، دعوت دین کا میدان خشک نہیں، سنجیدگی کے ساتھ ساتھ خوش گفتاری، تفنن طبع کے لیے شگفتہ مزاجی، لطیفے، خندہ پیشانی اور ہنسی مزاح بھی ضروری ہے۔ ادارے میں یہ سب رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امت کا غم بھی ہے، اپنی انفرادی و اجتماعی عبادات کے بعد دعاؤں میں عالم اسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دست دراز بلند بھی کرتے ہیں اور آپس میں موقع محل کی مناسبت سے کھیل کود بھی ہوتا ہے۔ اسلام زندہ دلی سکھاتا ہے اور ادارے سے وابستہ رفقا کئی لحاظ سے زندہ دل ہیں۔ ادارے فلاح الدارین کے اصلاحی کاموں میں اصلاح معاشرہ کی اجتماعیت کے ساتھ ساتھ نشے، ڈرگز کے خلاف جدوجہد قابل ستائش ہے، جس نے سینکڑوں نوجوانوں کی زندگی بچائی۔ نیز خدمت خلق کے تحت منظم سرگرمیاں حسن انسلام کی واضح دلیل ہیں۔ مجموعی طور پر ڈاکٹر امتیاز عبدالقادر صاحب کے قلم سے جاگتے لمحے قاری کو حرکت و عمل، پیہم صحیح و جہد سے ہر لمحہ جاگتے رہنے کا درس یاد کرواتی ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے راقم صاحب قلم کے سجدہ و سلیس اردو، بہترین روانی اور لفظوں کی بندش کی قائل ہو گئی ہے۔ یوں تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے کہ یہ 2015 تک کی تاریخ ہے، اس وجہ سے بھی، نیز قلم کے سحر کی وجہ سے بھی مزید فلاح الدارین بارہ ملا کشمیر کی تاریخ جاننے کی تشنگی بڑھ گئی۔ اس کتاب میں خواتین اور بچوں کی سرگرمیوں کی تفصیلات پڑھنے کو واضح طور پر نہیں ملی، جبکہ یقیناً ادارہ فلاح الدارین نے خواتین اور بچوں کے لیے بھی غیر معمولی سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ امید قوی ہے کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کو بھی کتاب میں جگہ ملیں گی۔ ہم جاگتے لمحے کے جلد دوم کے لیے بے صبری سے منتظر ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.